مسیح یسوع کے جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام۔ آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے بہت بہت بڑا دن مبارک ہو۔ اس بڑے دن کے موقع پر اور آنے والے نئے سال کے لیے خدا آپ کو آسمان اور زمین کی تمام برکات سے مالا مال کرے۔ بڑے دن کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا عنوان ہے نوید نور۔ مسیح یسوع نے اپنی زندگی کے درمیان جو انہوں نے زمین پر گزاری بہت سارے کلمات ادا کیے، جیسے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، اور بہت سے ایسے کلمات ان کی زبان مبارک سے ادا کیے گئے۔ آج میں ان کے جس کلمہ پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ اس کے لیے آج کا جو حوالہ ہے وہ ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اور یہاں یوں مرقوم ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ہم سب لوگ بائبل کے ان تمام پیشن گوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو مسیح کی آمد کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مسیح دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ حل مشکلات ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم شیطان پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ وہ شفا بخشتا ہے، وہ بندھن توڑتا ہے، وہ دلوں کو تسلی اور اطمینان بخشتا ہے، وہ ایک اچھا مشیر ہے، وہ ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔ تلاوت کردہ حوالہ میں ہمیں بڑی خوبصورتی سے بیان ملتا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے۔ مسیح کی پیدائش پر تمام واقعات کا حوالہ نور ہے۔ کرسمس تاریخ دنیا میں نور کی روشنی چمکنے کا دوسرا نام ہے، اور کرسمس انسان کی زندگی سے تمام اندھیروں کے خاتمے کی نوید ہے۔ کرسمس خدائے نور کا تجسم اور انسان کے لیے الہی محبت کا مکاشفہ ہے۔ مختصر یہ کہ کرسمس دنیا کے نجات دہندہ کی پیدائش کا جشن ہے، جو بذات خود نور کے تمام استعاروں کی اصل ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی ابتدا نور ہے اور اس کی انتہا نور ہے، اس کا باطن نور ہے اور اس کا ظاہر نور ہے۔ یسوع کا ہر دعویٰ نور ہے اور یسوع کا نام نور ہے۔ مقدس
یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 12 آیت میں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اس سے مقدس یوحنا عارف کے مکاشفہ اس کا 22 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ میں داؤد کی اصل و نسل و صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یسوع کا کلام نور ہے، اس کا کام نور ہے۔ مسیح کی پیدائش پر نور کا اشتہار۔ حیرت ہے کہ مسیح کی پیدائش کا اعلان جن اشتہاروں کے ذریعہ ہوا وہ روشنی سے بھرپور تھے۔ پہلا اشتہار پورب یعنی مشرق کا ستارہ تھا، جس نے اس وقت کے مجوسیوں کے دلوں کو جنبش عطا کی، تحریک عطا فرمائی کہ وہ ایک خاص بادشاہ کی تلاش میں نکلے، اور اسی ستارے نے ان کے راستہ کو روشن کیا کہ وہ مسیح کی جائے پیدائش پر پہنچے، اور جب تک ان کے تجسس بھرے دل اس کی پرستش کے باعث خوشی کے نور سے بھر نہ گئے، ان کی جستجو جاری و ساری رہی۔ مسیح کی پیدائش پر دوسرا اشتہار ایک فرشتہ تھا جو آسمان کے جلال کے نور سے بھرپور تھا، جو بیت الحم کے چرواہوں کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ نور اس قدر پرجلال تھا کہ اس سے ان کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، تو وہ گھبرا گئے، اور فرشتہ کے منہ سے بڑی خوشی کی بشارت کے نور کا دھارا بہنے لگا، اور اس نے اعلان کیا کہ آج انسان کا منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کے ساتھ ایک فرشتوں کا گروہ آسمان سے اترا جو خدا کی حمد و ثنا کے گیت گا رہا تھا۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں ہونے والے تمام واقعات بھی نور سے بھرپور تھے۔ مقدسہ مریم ہی کو دیکھ لیجئے، اس کے پاس جب فرشتہ آیا اور مریم کو سلامتی اور فضل کی روشنی عطا فرمائی، تو اس کا ذہن فطرتی ناممکنات سے بھرا تھا، لیکن اسے بتایا گیا کہ اگرچہ وہ کنواری ہے لیکن روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، اور اس بات سے ناممکنات کا تمام اندھیرا جاتا رہا اور وہ روح القدس کی روشنی سے بھر گئی۔ کرسمس کا دوسرا اہم کردار یوسف ہے، جس کی منگنی مقدسہ مریم سے ہو چکی تھی، اور اس کے حاملہ ہونے کی خبر سے شک، غیر یقینی اور خوف کا اندھیرا اس کی زندگی میں چھا گیا۔ اسی وقت آسمان سے تسلی کا نور اس پر نازل ہوا، جس سے شک اور ڈر کے بادل چھٹ گئے۔ اور متی پہلا باب اس کی 18 آیت سے 25 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو اس جلالی نور کے باعث یوسف آخر تک خدا کی راہ میں فعال رہا، کیونکہ وہ نور اس کی قوت بن گیا۔ اور مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے گیت گایا جو زمین پر آسمانی کلچر کا نور بکھیر رہے تھے۔ بلا شبہ گیت کی پرفارمنس میں شاعری، موسیقی، فن کی تخلیق کا منبع نور تھا، جس کی جاذب اور زندگی بخش حدت سے چرواہوں کے دل نور سے منور ہو گئے، جن کی زندگی کا راستہ خدا کی تمجید اور حمد سے بھر گیا۔ یروشلم شہر کے بزرگ
اور راست باز شخص پر غور کیجیے جس کا دل یسوع مسیح کو دیکھ کر حمد کے جوش سے بھر گیا اور وہ مسیح کو اپنی گود میں لے کر نبوت کا نور بکھیرنے لگا اور کہا، اے مالک، اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کے روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ یسوع ہی وہ نجات ہے جسے شمعون نے دیکھا، جو تمام قوموں کے لیے خدا کی بخشش، روشنی کا نور اور جلال ہے۔ پہلی بات، یہ نور تمام دنیا اور قوموں کے لیے ہے۔ خدا نے اپنا نور سب کے لیے دے دیا تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے۔ اسی لیے اس نے اسے ایک سرائے میں اور چرنی میں پیدا کیا تاکہ عام و خاص اس تک پہنچ سکے۔ عام طور پر چرنی مویشیوں کو چارہ مہیا کرتی ہے، مگر یہ وہ چرنی ہے جو سب دنیا کو زندگی کی روٹی عطا کرتی ہے، کیونکہ مسیح نے خود اپنی زبان مبارک سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31 سے 35 آیت میں فرمایا، اور یہاں پہ یوں لکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لیے آسمان سے روٹی دی۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا نور بن کر دنیا میں آیا تاکہ ہم آئندہ کو اندھیرے میں نہ رہیں۔ دوسری بات، یہ نوید نور ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ انسان خدا کی ابدی زندگی کے بغیر ہلاکت میں پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا نور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نئی زندگی کیا ہے، کہ راستہ تبدیل کیے بغیر نیکی کے کام کرنا، بڑے بڑے گناہ نہ کرنا، چرچ جانا، ہدیہ دینا اور بس۔ میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بائبل کے مطابق نئی زندگی کا مطلب زندگی کے راستے تبدیل ہونا ہے۔ ہمارے رویے تبدیل ہوں۔ زندگی کے رویے اور راستے اس وقت تبدیل ہوتے ہیں جب ان کی زندگیوں میں سول کی طرح نور چمکتا ہے اور وہ سول سے پالوس بن جاتا ہے۔ اس نور سے وہ ابدی روحانی زندگی حاصل کرتا اور اس کی زندگی اور اس کے راستے بدل جاتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات، اندھیروں کی قوتیں کرسمس کی روشنیوں کو، اس نور کو بجھانے کی کوشش میں ہیں۔ ابلیس ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے
کہ خدا کا نور اس دنیا پر نہ چمک سکے، اس لیے شیطان اور اس کے فرشتوں کو اس اندھیری دنیا کا خدا اور حکمران کہا گیا ہے۔ وہ لوگوں کو مخالف مسیح بنا کر کھڑا کرتا ہے، وہ لوگوں کو بائبل کے احکامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھڑکاتا ہے، وہ لوگوں کو ظلم و تشدد کے لیے ابھارتا ہے، وہ گرجا گھروں اور کلیسیاؤں میں تفرقے ڈالتا ہے، وہ اس نور کی روشنی کو ایذا رسانی اور ظلم و تشدد سے بجھانا چاہتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ ان باتوں کے باوجود خدا کا یہ نور آج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شیطان بے بس ہے، ابلیس کا زور ٹوٹ چکا ہے، وہ اس نور کو نہیں بجھا سکا، جس طرح ہیرودیس نے اس نور کو اپنے زور بازو سے اور قوت سے بجھانا چاہا، اسی طرح آج بھی کئی طاقتیں اس نور کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر یہ نہ صرف چمکتا ہے بلکہ دن بدن اس نور کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نور سچائی اور راست بازی کا وہ راستہ ہے جو سورج کی پہلی کرن کی طرح ہے، جو بڑھتے بڑھتے مکمل سورج کی روشنی میں ڈھل جاتی ہے، مگر بدی اور برائی کے راستہ کا مطلب ہے مکمل اندھیرا، جس میں بسنے والوں کو خود اپنی خبر نہیں ہوتی۔ خدا نور ہے، تو اس نور کو بجھانا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس نور کو شیطان نے صلیب پر بجھانا چاہا۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا جب اس نے دیکھا کہ چوتھے پہر تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا ہے، اس اس نور کو ختم کر دیا ہے، اس نے سوچا وہ اب آزاد ہو گیا ہے، اور وہ پاتال میں بیٹھ کر اپنے فرشتوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا تھا کہ اسے آج دنیا اور عالم روا پر مکمل اختیار حاصل ہو گیا ہے، اور مگر اسی دم ایک کونے سے یہی نور چمکتا ہے جس سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، اس کے فرشتے خوف سے گر گئے، اور شیطان لرزنے اور کانپنے لگا، اور اختیار کی وہ کنجیاں اس کے ہاتھ سے گر پڑیں، اور ایک بار پھر وہ نور جو دنیا کا نور ہے فتح مند ہو گیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب جب ادھر سے شیطان مایوس ہو گیا اور وہ اس نور کو بجھا نہ سکا، تو اب وہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے دوسرے کرنتھیوں اس کے 4 باب اس کی 3 اور 4 کے مطابق انسانوں کے دلوں اور ذہنوں پر تاریکی کے پردے ڈال رکھے، تاکہ وہ اس نور کو نہ دیکھ سکیں، تاکہ وہ روشنی میں نہ آ سکیں، اور نہ وہ اس نوید نور کو سن سکیں، اور نہ وہ اس خوشی کی بشارت کو سن سکیں اور نہ قبول کر سکیں۔ چوتھی بات، کرسمس کا نور ہم میں سے ہو کر چمکتا ہے۔ مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کا 5واں باب اس کے 14 آیت سے 16 آیت میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور، اور یہ بھی کہ تمہارا نور آدمیوں کے سامنے چمکے۔ خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اس کے نور کو منعکس کریں، ظاہر کریں۔ کیا واقعی ہماری زندگیوں سے اس کا نور چمکتا ہے؟ خدا یسوع المسیح نے ایک خوبصورت مثال دی کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں۔ گھروں میں ہم سب لوگ کرسمس ٹری سجاتے ہیں،
اور یہ سجایا جانے والا کرسمس ٹری خداوند یسوع المسیح کے الفاظ کا حسین اور خوبصورت نمونہ ہے۔ اس درخت کو اور اس کی ڈالیوں پر لٹکی ہوئی مختلف رنگوں میں چمکتی ہوئی لائٹوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ روشنیاں وہ لائٹیں چمکتی ہیں تو وہ اس درخت اور اس کی ڈالیوں کی خوبصورتی کو دوسروں تک پہنچاتی ہیں۔ اسی طرح جب یہ نور ہم میں سے ہو کر چمکتا ہے، ہم میں سے ہو کر منعکس ہوتا ہے، تو یہ مسیح اور ہمارے خوبصورت بندھن کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کو روشن کرتا ہے، یہ ہماری زندگیوں کو منور کرتا ہے اور ہم میں سے ہو کر یہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اور خدا آج بھی ہم سے امید کرتا ہے کہ ہم اس نوید نور کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ خدا کے نور کی خوشخبری جو ہم نے سنی ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، کیا واقعی ہماری زندگیوں سے یہ نور چمکتا ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگیاں اس نور کو منعکس کرتی ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری گفتگو میں یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں؟ اسے نور پوری دنیا کے لیے بھیج دیا۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب، اس کی 16 آیت میں بڑی خوبصورت آیت بیان کی گئی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نور کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خداوند کا یہ نور ہمیں زندگی بخشتا ہے، روشنی بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے، ہم میں وہ حدت پیدا کرتا ہے، وہ جنبش پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں تک اس روشنی کو پہنچا سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میری طرف سے آپ سب کو بڑا دن اور نیا سال مبارک ہو۔ آمین۔